اپنے حربی میدان میں ہمیشہ بہترین حکمت عملی اپنائی، یہی وجہ ہے کہ آپ کو اللہ نے ہمیشہ فتیاب فرمایا۔ اب کی بہترین حربی حکمت عملی اور تدابیر کا ہی نتیجہ تھا کہ مکہ بغیر کسی خون ریزی کے فتح کر لیا گیا۔ یہ تاریخ اسلامی کا پہلا واقعہ ہے جس میں مکہ کے اندر 10,000 مجاہد حضرت محمد کی قیادت میں بھرپور عسکری تیاری کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور بغیر کسی بڑے نقصان کے فتح حاصل کر لیتے ہیں۔ فتح مکہ کا پس منظر۔ حدیبیہ کے مقام پر قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان 10 سال کے لیے صلح کا معاہدہ طے پایا۔ اس کی دیگر شرائط کے ساتھ ایک شرط یہ بھی تھی کہ عرب کے دیگر قبائل کو اجازت دی ہوگی کہ وہ جس فریق کے ساتھ چاہیں دوستی کا معاہدہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ بنو بکر نے قریش کے ساتھ اور بنو خزاعہ علیہ السلام نے نبی اکرم کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر لیا۔ بنو برہ اور بنو خزاعہ کے درمیان پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ بنو بکر نے بنو خزاعہ پر رات کے وقت حملہ کر دیا۔ اس طرح 22 ماہ کے بعد قریش نے معاہدے کی خلاف ورزی کر دی، جس کے بعد بنی خزاعہ علیہ السلام کے لوگ اب کے پاس مدینہ میں فریاد لے کر پہنچے اور اب سے مدد کی درخواست کی اور اپنے ان سے مدد کا وعدہ کر لیا، جس کے بعد اب نے اپنے قاصد کو قریش مکہ کی طرف 3 شرطوں کے ساتھ بھیجا، جن میں ایک شرط معاہدہ ختم کی تھی جسے قریش مکہ نے قبول کر لیا۔ اب 10 رمضان المبارک 8 ہجری اپنے 10,000 سپاہیوں کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن اس سے پہلے کہ جنگ کا آغاز ہوتا اپنے مکہ والوں کے لیے جنگ سے پہلے امان کا راستہ دے دیا۔ اپنے سالاروں کو مکہ میں ہتھیار استعمال کرنے سے منع فرمایا اور سوائے چند لوگوں کے کسی شخص کو بھی قتل نہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت خالد بن ولید کے لشکر کے سوا باقی تمام لشکر بغیر کسی مزاحمت کے شہر مکہ میں داخل ہوئے اور رمضان 8 ہجری کو رسول اکرم نے مکہ فتح کر لیا۔ اب سورہ فتح کی تلاوت کرتے ہوئے مسجد حرام کے اندر داخل ہوئے اور حجرہ اسود کو بوسہ دیا، ساتھ بیت اللہ کا طواف بھی فرمایا۔ اسی موقع پر اب اہل مکہ سے مخاطب ہوئے کہ ہر شخص کو امان ہے اور ہر اس شخص کو بھی امان ہے جو ابو سفیان اور مکہ میں پناہ لے گا، لیکن ایسے شخص کو کبھی معافی نہیں ملے گی، چاہے وہ خانہ کعبہ کے غلاف میں ہی کیوں نہ لپٹ جائے، جس نے کبھی بھی میری موجودگی میں نبوت کا اعلان کیا گستاخی کی ہو۔ مکہ کی عظیم ایشان کامیابی نے نہ صرف اہل مکہ بلکہ مکہ کے آس پاس رہنے والے باقی قبائل کو بھی اسلام کے قریب کر دیا، جس کے بعد عرب کے دینی اور سیاسی میدان میں مسلمانوں کو مقبولیت حاصل ہوئی، اور یوں نہ صرف ایل عرب کی مقبولیت اسلام بنی بلکہ ایل قریش سے بھی آزادی مل گئی، اور یوں عرب ایک بہت بڑی اسلامی قوت بن کر ابھرا جس کی قیادت اب کے مضبوط ایتھوں میں تھی۔